بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان درس قرآن میں آج ہمارا درس سورۃ الاخلاص کا ہوگا۔ اس کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے شان نزول اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ شان نزول سورۃ الاخلاص کا یوں ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کافروں کے سرداروں کا ایک گروہ حاضر ہوا اور سوال کیا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو، ان کی عاجزی اور بے کسی بیان کرتے ہو، بھلا بتلاؤ تمہارا خدا کیا کیا صفت رکھتا ہے، کس چیز سے پیدا ہوا ہے، تانبے سے پیدا ہوا ہے، سونے سے پیدا ہوا ہے، لوہے سے پیدا ہوا ہے، کس چیز سے پیدا ہوا ہے اور اس سے کیا چیز پیدا ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی یہ گفتگو سن کر خاموش رہے تو جبرائیل علیہ السلام یہ سورت لے کر نازل ہوئے، سورۃ الاخلاص۔ یہ اس کا شان نزول ہے۔ اب ہم اس کے لفظی ترجمہ اور مفہومی ترجمے کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ اللہ، الصمد بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس نے جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ آ گیا۔ اب مفہومی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں وہ اللہ احد ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد لم یلد اس نے نہیں جنا کسی کو، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفواً احد اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی۔ تو یہ مفہومی ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے، حالانکہ اس سورت میں کوئی بھی لفظ اخلاص کا نہیں آیا، چونکہ اس سورت میں توحید باری تعالیٰ کو ہر قسم کے شرک سے خالص کر کے بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام اخلاص رکھا گیا ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے خالص کر دے، یعنی بندہ اگر اپنے اللہ سے محبت کرے تو سچے دل سے کرے اور اسی پر جمع رہے، وہ اس کی اطاعت و بندگی کرے تو سچے دل سے کرے، ہمیشہ اور ہر حال میں کرتا رہے، وہ اس کی عظمت و بڑائی کا اعتراف کرے تو خلوص کے ساتھ کرے، وہ اس کو اپنا خالق مالک رازق تسلیم کرے تو خالص اسی کی ذات پر بھروسہ کرے اور اسی کو یہ مقام دے۔ غرض یہ کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانے اور پھر اسی پر جم جائے، اسی کا نام اخلاص ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ توحید کو ہر قسم کے شرک سے خالص کر کے بیان کیا گیا، اس وجہ سے سورت کا نام اخلاص رکھا گیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد،
آپ کہہ دیں وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے اور اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے، نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے اور نہ افعال میں کوئی شریک ہے۔ وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کو عزت دینا چاہے عزت دیتا ہے، کسی کو ذلیل کرنا چاہے ذلیل کرتا ہے، کسی کو بڑا عہدہ دینا چاہے عہدہ دیتا ہے، کسی کو عہدے سے ہٹانا چاہے ہٹا دیتا ہے، کسی کو پوری دنیا کی بادشاہت دینا چاہے بادشاہت دیتا ہے، کسی کو پوری دنیا میں ذلیل کرنا چاہے ذلیل کرتا ہے۔ اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ افعال میں کوئی شریک ہے۔ تو آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں جن کے سارے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ یاد رکھنا، ولی، کتب، پیر، پیغمبر، غوث، شہید، یہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ جس طرح سورہ فاتر آیت 15 میں آتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم محتاج ہو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ یہ صمد کی تعریف ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے نہیں جنا کسی کو اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا بھی رد کر دیا، عیسائیوں کا بھی رد کر دیا اور مشرکین کا بھی رد کر دیا۔ یہودی کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ عرب اور دوسرے علاقوں کے مشرک وہ کہتے تھے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا بھی رد کر دیا، عیسائیوں کا بھی رد کر دیا اور مشرکین کا بھی رد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ انگریز جب ہندوستان آیا تو ہندوستان آ کر اس نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کرائی اور یورپ سے پوپ اور پادری بلائے، تو ہمارے بزرگوں نے ان پوپ پادریوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں وہاں سے بھگایا۔ ایک مرتبہ ان کا جلسہ ہوا، اس جلسے میں ان کے پادری نے بڑے شد و مت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ وہاں ایک بٹیارا روٹی پکانے والا یہ سن رہا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ اس پادری کو کوئی جواب دے گا، لیکن وہاں پر اتفاق سے کوئی عالم موجود نہ تھا تو کسی نے جواب نہ دیا۔ وہ بٹیارا اپنے ہاتھ جھاڑتا ہوا آیا اور آ کر پادری کے پاس پہنچا، پادری سے کہنے لگا کہ میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے لیکن جواب آپ نے ایسے دینا ہے کہ وہ علمی انداز نہ ہو، میں جاہل آدمی ہوں تو مجھے آپ نے اسی طرح سمجھانا ہے۔ پادری نے کہا ٹھیک ہے۔ تو بٹیارے نے کہا کہ مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی ہے؟ پادری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ تو روٹی پکانے والے نے کہا کہ مجھے ازل ابد کا نہیں پتا، مجھے یہ بتاؤ، مجھے یہ سمجھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی ہے۔ اس نے کہا پھر آپ یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی عمر 1,00,000 برس ہے۔ اب بٹیارے نے کہا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کتنی ہے؟
تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا صرف ایک بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اب بٹیارے نے کہا کہ اب یہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی عمر 1,00,000 برس ہے اور مجھے دیکھو میری عمر 60 سال ہے، میرے 10 بیٹے ہیں، اور ان 10 بیٹوں میں سے اگر کوئی ایک بیٹا آپ کو تھپڑ لگائے تو آپ کا منہ پھر جائے۔ اب آپ کا رب وہ 1,00,000 برس کا ہو کر اس کی صرف ایک اولاد ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور میں 60 سال کا ہوں اور میری اولاد کتنی 10 بیٹے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تمہارا خدا زیادہ طاقتور ہے یا میں زیادہ طاقتور ہوں؟ تو وہ پادری لاجواب ہو گیا، لاجواب ہو کر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اس کو علمی انداز میں آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ابوت کی صفت باری تعالیٰ کے لیے اچھی صفت ہے یا بری صفت ہے؟ اگر اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات جس طرح اور بے انتہا ہیں یہ صفت بھی بے انتہا ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی ایک اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ کی بے انتہا اولاد ہوتی۔ اور اگر یہ صفت باری تعالیٰ کے لیے بری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اولاد کا ہونا یہ بھی عیب ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یشتمونی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ اس کو اس کا حق نہیں ہے، وَيُكَذِّبُنِي ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، اور ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کو اس کا حق نہیں ہے۔ کیسے گالیاں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدعو لی ولدن، کہ میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے۔ جس طرح ہماری تمہاری ثابت النسب اولاد ہو اور ہماری ثابت النسب اولاد کے بارے میں کوئی کہے کہ یہ تمہاری اولاد نہیں ہے تو یہ ہمارے حق میں گالی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں گالی ہے۔ تو اس آیت میں عیسائیوں کا بھی رد ہو گیا، یہودیوں کا بھی رد ہو گیا اور مشرکین کا بھی رد ہو گیا کہ نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے ہمسر کوئی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تفسیر آ گئی۔ سورت تو یہ مختصر سی ہے، چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے فضائل بہت سارے ہیں۔ جو بندہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب دیتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ سورت ثلث القرآن ہے، کہ تہائی قرآن کے برابر ہے، کہ ایک مرتبہ پڑھنا گویا اس نے 10 پارے پڑھ لیے۔ اور دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اخلاص پیدا فرما دیتے ہیں، یعنی اخلاص پیدا کرنے کے لیے اس سورت کا پڑھنا انتہائی مفید ہے۔ اور اس سورت کو جو بندہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو بندہ، جو آدمی اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا یا رسول اللہ پھر تو ہم جنت میں بہت سارے محل بنا لیں گے۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے انعامات اس سے بھی زیادہ وسیع تر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا اور ان پر ایک شخص کو امیر مقرر کیا۔ وہ جب بھی ان کو نماز پڑھاتے تو سورت سے پہلے اس سورۃ الاخلاص کو پڑھتے تھے، تو واپس آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ یہ اس طرح جو ہے وہ نماز میں ہمیں سورت سے پہلے یہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ عام دستور اور طریقہ صلاۃ کے بات مخالف تھی، اس لیے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو آ کر یہ بات بتائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح کیوں کرتے تھے؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ سورت صفت الرحمن ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ اس کے فضائل ہیں۔ تو آپ لوگوں کے سامنے لفظی ترجمہ بھی آیا، مفہومی ترجمہ بھی آیا، شان نزول بھی آ گیا، تفسیر اور فضائل بھی آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔